أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال ہم شروع کریں گے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے اموال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات ٹھیک رکھو، اور اگر اہل ایمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کے جواب میں سب سے پہلے کیا کہا کہ اس سے زیادہ ضروری کیا ہے، یعنی مال کی تقسیم کرنے سے پہلے جو بھی مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے جہاد کے اور اس کے وار کے نتیجے میں، انسان کو اپنے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک کرنے لازمی ہیں، کیونکہ اگر وہ ٹھیک نہ ہوئے، اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے اختلافات رہے اور پھوٹ رہی اور دل پھٹے رہے، تو پھر کوئی بھی کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا، کوئی بھی بٹوارہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا، دل کے اندر یہی شک و شبہ رہے گا کہ اس کو زیادہ ملا مجھے کم ملا۔ تو کوئی بھی کام بہتر کرنے کے لیے، چاہے کوئی فائنینشیل میٹرز ہوں یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام ہو، آپس کے تعلقات کا اچھا ہونا بہت لازمی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ بے شک مومن وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ مومنین صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں اس میں سے لگاتے ہیں۔ وہی لوگ حقیقی مومن ہیں، یعنی سچے مومن ہیں، انہی کے رب کے پاس بلند مقامات ملیں گے اور اس کی مغفرت اور باعزت روزی ملے گی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مرضی گناہ کرتے رہیں اور کہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جن کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں ان کے لیے غفور الرحیم ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جس طرح تقسیم غنائم کا معاملہ اللہ اور رسول کے حوالے کر دینا ہی بہتر رہا، اگرچہ بعض مسلمانوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو اسلام اور مومنوں کی مصلحت کے پیش نظر آپ کے گھر سے نکالا، یعنی آپ کو اور مسلمانوں کو گھر سے نکالا، اگرچہ مسلمانوں کی ایک جماعت اسے برا سمجھ رہی تھی، یعنی ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ گھر سے باہر نکل کے جو ہے وہ جنگ کی جائے اور دشمن سے جو ہے وہ آمنا سامنا کیا جائے۔ وہ لوگ حق، یعنی اللہ کا وعدہ کہ وہ تجارتی قافلہ اور لشکر قریش دونوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو غلبہ دے گا، واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑ رہے تھے، جیسے کہ انہیں موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اب ہوا یہ تھا کہ جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ابو سفیان جو ہے وہ مکہ کے جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے، مکہ جو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے مسلمان، ان کا جلد ہی مال و دولت اور سارے جو گھروں کی چیزیں تھیں وہ لے کے ایک تجارتی قافلہ اس نے بنایا تھا، اور وہ بیچ کے سارا واپس آ رہا تھا مال۔ تو اس نے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے مسلمانوں کا جو پیسہ تھا اور مال تھا وہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا، اور اب یہ خبر ملی کہ وہ ابو سفیان کا قافلہ گزرے گا، تو مدینہ سے لوگ جو ہے وہ نکلے، اور وہ جنگ کی نیت نہیں تھی، نکل پڑے تھے، اور ان سے جو ہے وہ مدبھیڑ ہونی تھی قافلے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرومس کیا تھا کہ یا تو ابو سفیان کا قافلہ جس سے ظاہر مال حاصل ہونا تھا، جنگ کے لیے وہ بہت زیادہ تیار نہیں تھے، تو ان سے جو ہے وہ ایک آسان طریقے سے جیت لیا جانا تھا۔ لیکن دوسری طرف ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو اس نے مکہ میسنجرز بھیجے، پیغام والے بھیجے، اور وہاں سے جو ہے وہ پوری کی پوری فوج تیار ہو کے جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھے وہ نکل پڑے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہجرت کو ابھی کچھ بہت زیادہ سال نہیں ہوئے تھے، ابھی ہی تو جہاد کا بالکل فرضیت کا آیا تھا،
حکم، اس کو بھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور مسلمان بہت زیادہ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے اس طرح سے تیار نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پرومس یہ تھا کہ دونوں گروپس میں سے ایک ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، جس سے بھی مدبھیڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ فوج کے ساتھ آمنا سامنا ہو، تاکہ ایک حق اور باطل کا جو ہے وہ زبردست قسم کا مارکا ہو، اور اس میں مسلمانوں کی جیت ہو۔ اور یہی جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے، اور وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اسی کے اوپر حملہ ہوتا، آرام سے جو ہے وہ حاصل کر لیتے مال۔ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں، یعنی کہ تجارتی قافلہ اور لشکر قریش، جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں آ جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ وہ جماعت آئے جس سے تمہیں کانٹا نہ چبھے، یعنی کوئی مشکل نہ پڑے، کوئی تکلیف نہ ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکام کے ذریعے دین حق کو راسخ کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، تاکہ حق کو غالب اور باطل کو نیست و نابود کر دے، اگرچہ مجرمین کو ایسا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ مجرم تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح سے مارکا ہو اور اس کے اندر ان کو جو ہے وہ سخت نقصان اٹھانا پڑے۔ جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور کہا، میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، جو یکے بعد دیگرے اترتے رہیں گے، یعنی مستقل پے در پے، فوج در فوج جو ہے فرشتوں کی آسمان سے اتریں گے۔ اور یہ کب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پہلے گڑ گڑا کے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اور وہ اتنا بری طرح رو کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی دل پھٹا جا رہا تھا دیکھ کے اپنے دوست کو اس کرب میں، اور انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ بس کر دیجئے، یعنی اور نہ اس طرح سے آپ مانگیں، یعنی وہ بھی ان کا کرب نہیں دیکھا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پر یہاں پر جو ہمیں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد کا وعدہ ہے وہ تو رات کو ہی آ گیا تھا، اگلے دن جنگ ہونی تھی۔ تو ایک جو دعا کی خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جنگوں کو بھی جتوا دیتی، ایسی زبردست جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے انسان کو معرکوں میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، جو یکے بعد دیگرے اترتے رہیں گے، اور اللہ نے ملائکہ کو محض تمہاری خوشی کے لیے بھیجا تھا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے، ورنہ فتح اور نصرت تو صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، بے شک اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو ایون دو فرشتوں کی خوشخبری مل گئی، لیکن بھروسہ فرشتوں پہ نہیں ہوگا، بھروسہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، کیونکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے، جس چیز سے جاتا ہے مدد بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس نے اپنی طرف سے امن اور سکون کے طور پر تم پہ نیند طاری کر دی اور آسمان سے بارش بھیج دی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے اور شیطانی وسوسوں کو تمہارے دلوں سے نکال کر دور کر دے، اور تاکہ تمہیں دل جمعی عطا فرمائے اور ثبات قدمی دے، یعنی قدم تمہارے جما دے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو بذریعہ وحی بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، اور ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا میں، بس تم لوگ ان کی گردنوں، ان کے ہر جوڑ پر کاری ضرب لگاؤ۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی سزا ہے جسے تم چکھو، اور کافروں کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے۔ تو اب یہ جو رول تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جو رکھا ہوا تھا کہ جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کرے گی، نبی کی جو ہے وہ دشمنی کرے گی، اس سے پہلے تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سے عذاب بھیج دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا رول ہو گیا ہے کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں سے غزوہ بدر سے یہ چیز چینج کی، اور اب مسلمان فوج کے ذریعے سے کفار کو سزا دی جائے گی، یعنی مسلم فوج کا جو مقصد ہے ایک مومن فوج کا، وہ یہ ہے کہ وہ کفار کے ساتھ جنگ کریں گے، کفار کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور ان کو جب قتل کیا جائے گا تو وہ ایک عذاب کی فارم ہوگی جس کے اندر پھر فرشتے بھی مدد کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں آ جاؤ تو ان کی طرف پیٹ کر کے نہ بھاگو، اور جو شخص اس دن دشمن کو پیٹ دکھائے گا سوائے اس کے کہ اس میں کوئی جنگی چال ہو یا لشکر اسلامی کی کسی جماعت سے مل جانا مقصود ہو، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔
تو میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے وہ ایک گناہ کبیرہ ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہوگی۔ بس تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے میرے رسول، آپ نے ان کی طرف مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، تاکہ اللہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو خاص طور پر آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ایمان ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو پختہ کیا ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ کام کر رہا ہے یا ہم یہ کر رہے ہیں، یہ اصل میں بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور پھر میدان جنگ میں جب آمنے سامنے فوجیں تھیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ، آ، مٹی جو ہے اپنی مٹھی میں اٹھا کے پھینکی تھی، پھونک مار کے۔ تو یہ جو مٹی تھی اللہ تعالیٰ نے کفار کے طرف پہنچا دی ہوا کے ذریعے سے، اور ان کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی گھس گئی، ان کو دیکھنے میں دقت پیش ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہ وہی ایک اور ایک حیلہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کیا تھا جب وہ ہجرت کے وقت چھپ کے رات کے وقت نکل رہے تھے، اور ادھر جو ہے اساسنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے قریش کے لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے گھات میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے یہ جو مٹی پھینکی تھی، رمی کہتے ہیں نا کنکریاں پھینکنے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں بھر کے تھوڑی سی بالکل مٹی پھینکی تھی پھونک مار کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول ڈال دی تھی، بہت دور تھے وہ حالانکہ۔ تو یہ اسی طرح سے کفار کی فوج کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اور یہ کس لیے سارا کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں؟ تاکہ مومنوں کو انعام دیا جائے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک ٹیسٹ کر کے ان کو اس آزمائش سے نکال کے خوب خوب پرائز دے، اور ان کو فتح نصیب کرے، ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی نصرت کرے۔ یہ نصرت اور غنیمت اور اجر و ثواب تو تمہیں ملا ہی، اور دوسرا مقصود یہ تھا کہ اللہ یقیناً کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا تھا۔ اے قریش کے کافروں، اگر تم دونوں میں سے ایک جماعت کے لیے فتح چاہتے تھے تو لو دیکھو فتح تمہارے سامنے آ گئی، اور اگر تم اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ گے تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو ہم دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے جب قریش کے لوگ تھے وہ مکہ میں، کفار قریش جو تھے وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان دو گروہوں میں، یعنی ان میں اور مسلمانوں کے درمیان، جو حق پہ ہے اس کو فتح نصیب کرے، جو حق پہ ہے اس کو فتح نصیب کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جو حق پہ ہے اس کو فتح مل گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھی دکھا دیا، اور کفار کی جو دعائیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ہوئی، کیونکہ کفار اپنی طرف سے اپنے آپ کو حق میں سمجھ رہے تھے، لیکن وہ حق کے اوپر جو لوگ تھے ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو پھر فتح نصیب ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے حکم کو سن کر اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برا جانور وہ بہرے گونگے ہیں لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اگر اللہ چاہتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو انہیں ضرور سناتا، اور اگر انہیں سنا بھی دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی کے مترادف ہو، یعنی جو تمہیں زندگی دینے والا کام ہو، تو ان کی پکار پر لبیک کہو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور تم لوگ بے شک اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ تو دیکھیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ایک بندے کے جو دل سے خیالات ابھی ذہن میں نہیں جاتے پروسیس ہونے کے لیے، اور وہ بیچ میں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے اور کیا اس کو وسوسے آ رہے ہیں۔
اور تم لوگ ایسے فتنے سے بچتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، اور جان لو کہ اللہ عذاب میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک لیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی خصوصی مدد کے ذریعے تمہیں قوت پہنچائی اور پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کے لیے دیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو رزق ہمیں دیا ہے، پاکیزہ چیزیں دی ہیں، روزی دی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کے آگے شکر گزار ہوں۔ اور دیکھیے کہ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری جو ہے وہ بقرۃ شاکرۃ، ایسی گائے کو کہتے ہیں کہ جو کم چارہ کھائے اور زیادہ دودھ دے۔ تو شکر گزاری یہ ہے کہ انسان کو کم ملا ہو اور وہ بہت زیادہ دے، آگے سے زیادہ دے، میننگ کہ کم پر بھی وہ اکتفا کرے، قناعت کرے، خوش رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے قدردانی کرے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تھینکفل رہے، گریٹفل رہے، اور اس چیز کو بہت بڑی چیز سمجھے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے جیسے اور نعمتیں آتی جائیں اس کی شکر گزاری اور زیادہ بڑھتی جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور جانتے ہوئے تمہارے پاس موجود امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ یعنی یہ جانتے ہو تم، آپ کو پتہ ہے خیانت جو ہے وہ ناشکری کی سب سے بڑی فارم ہوتی ہے، کیونکہ خیانت کیا ہوتا ہے؟ واپس کرنا، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ امانت دار طریقے سے واپس کرنا، اور خیانت کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو رکھ لے، چھپا لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شکر گزاری کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع کیا کہ جو کچھ مسلمان کو حوالے کیا جائے، رکھوایا جائے، جو اس کی ذمہ داری ہو وہ اس کو پوری کرنی ہے، اس کو واپس کرنا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے اس کا وقت ہو، چاہے صلاحیت ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے، بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ کے پاس اصل میں سارا انعام ہے۔ یہ مال اور اولاد جو دنیا میں انسان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ دیکھیے تقوی کی کتنا بڑا فائدہ ہے انسان کو، کہ اس کو ایک فرقان مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، صحیح اور غلط میں فرق دے دے گا اللہ تعالیٰ، اور تم برائیوں سے دور کرتا جاتا ہے، ایک ایک کر کے برائیاں ختم ہوتی جاتی ہیں انسان کی پرسنالٹی میں سے، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے، اور پھر اس کا چونکہ وہ فضل والا ہے وہ اور زیادہ بڑھاتا ہے نعمتوں کو۔ اور جب کفار قریش آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید میں ڈال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر بدر کر دیں، اور ادھر وہ سازش کر رہے تھے اور ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پیش ہو رہا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راتوں رات وہاں سے نکل گئے جبکہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا ہم بھی لے آئیں گے، یعنی ہم بھی ایسا قرآن بنا لیں گے، یہ تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری برحق کتاب ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے، کیونکہ یہ پچھلی قوموں کے واقعات سنتے تھے تو کہتے تھے ٹھیک ہے اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم پہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے۔ کتنے یہ لوگ بیوقوف ہیں نا، دیکھیں مانگ بھی رہے ہیں تو عذاب مانگ رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ہدایت مانگتے کہ ہمارا دل کھل جائے۔ اور جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور جب تک وہ مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو ان کی ایک جو خاصیت بتائی جا رہی ہے، دیکھیے مغفرت کتنی بڑی چیز ہے، کہ قریش مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، آیتوں کا انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ خانہ کعبہ کے خلاف سے لپٹ لپٹ کے استغفار کرتے رہتے تھے، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں پتھروں کی بارش آ رہی؟ اس لیے کیونکہ یہ قوم جو ہے وہ استغفار بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور اللہ انہیں عذاب کیوں نہیں دے گا؟ اور حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کی ولایت کے حقدار تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، اور عذاب آسمان سے نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا رول بھی چینج کر دیا نا، کیونکہ اب جو ہے وہ جیسے آپ آگے سورہ توبہ میں بھی پڑھیں گے
کہ اب جو ہے وہ عذاب مسلمان فوج کے ہاتھوں آئے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب لکھ دیا کہ کفار کو جو قتل کیا جائے گا وہ مسلمان قتل کریں گے جب جنگ میں مدبھیڑ ہوگی، اور یہی ان پر عذاب ہوگا۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، بس تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب اٹھاؤ، بے شک اہل کفر اپنی دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں، بس وہ اسے خرچ کریں گے، پھر وہ ان کی حسرت کا سبب بن جائے گا، پھر وہ مغلوب آ جائیں گے اور اہل کفر جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے، تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر انہیں جہنم کے سپرد کر دے، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو ایک تو یہ سمبولک بھی ہے، جہنم میں بھی یہ ہوگا، اور پھر جو بدر میں موت واقع ہوئی تھی کفار کی، جتنے لوگ مرے تھے ان کو وہاں کنویں کے اندر ڈال کے ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کر کے جو ہے وہ پھینکا گیا تھا، اور وہاں پہ بھی آپ یہ سمجھیے کہ ان کے اوپر عذاب شروع ہو چکا ہوا تھا جب ان کو وہاں پر ختم کیا گیا تھا۔ آپ اہل کفر سے کہہ دیجئے اگر وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں گے تو ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ سرکشی کریں گے تو گزشتہ قوموں کا طریقہ گزر چکا، اور مسلمانوں تم کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنے کا سد باب ہو جائے، یعنی فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے، اور مکمل اطاعت اور بندگی اللہ کے لیے صرف ہو جائے، بس اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان لو بے شک تمہارا مولا اللہ ہے، وہی بہت ہی اچھا مولا اور بہت اچھا مددگار ہے۔ اس کو بھی انڈرلائن کیجئے، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، یعنی اگر کفار واپس پلٹ کر آئیں، اللہ کے دشمن واپس آپ کو تنگ کرنے کے لیے آئیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمان فوج کو بھی کہا جا رہا ہے، اور پھر ہر ایک انسان جو اللہ کے راستے میں کام کے لیے نکلتا ہے، اگر بار بار مصیبتیں اور پریشانیاں جو لوگوں کی طرف سے اس کو آ رہی ہیں تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا وہ مولا ہے، کتنا اچھا وہ مددگار ہے، کتنا اچھا وہ ساتھی ہے، اور کتنا اچھا وہ ہر حال میں ہمارا ساتھ دینے والا، ہماری مدد کرنے والا، ہمارا سپورٹر ہے۔ تو یہ چیز ہم نے یاد کرنی ہے، جو پارہ 9 کا اختتام اب ہوتا ہے تو اس تھیم کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت اور اس کے دوستی کا اہل بننا ہے، کہ ہم اس قابل ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ مدد بھیجے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھیجی تھی۔ آمین۔